اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ما اضمر احد شیئا الا ظہر فی فلطات لسانہ وصفحات وجہہ۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام اس فرمان ذی شان میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کسی نے بھی کوئی بات دل میں چھپا کر رکھنا چاہی، وہ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے ہوئے الفاظ اور چہرے کے آثار سے نمایاں ضرور ہو جاتی ہے۔ مومنین محترم، یہاں پہ اضمرا اس کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ رکھنا، فلطات اس کا معنی ہوتا ہے اچانک کوئی بات نکل جانا جس کی طرف انسان متوجہ نہ ہو، صفحات وجہی اس کا معنی یعنی چہرے کے اثرات۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام اس فرمان میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ساری چیزوں کو چھپانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس چیز کا کسی اور کو پتہ نہ چلے، چاہے وہ خوف زدہ ہو، چاہے وہ غصے کی حالت میں ہو یا خوشی کے عالم میں ہو، کسی کیفیت میں ہو۔ ان کی کچھ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی کیفیت کا، ان کی حالت کا، اندرونی کیفیت کا پتہ نہ چلے۔ امام فرماتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ بات پوشیدہ رہ جائے۔ کسی نہ کسی محفل میں، کسی نہ کسی موقع پر انسان متوجہ نہیں ہوتا، لیکن بے سمجھی میں، بے توجہی میں اچانک اس کے منہ سے بات نکل جاتی ہے، اور پھر اگر انسان اس کو کور کرنا ہی چاہے وہ بات کور نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا۔ اسی چیز کو امام بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان کبھی مثال کے طور پر اگر وہ غصے کی حالت میں ہو تو اس کا چہرہ سرخ ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے اگر اس کا چہرہ سرخ ہو تو یہ غصے کی حالت میں ہے، یا اگر اس کا رنگ زرد ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان خوفزدہ ہے کسی چیز سے، یا اگر اس کے چہرے پر خوشی ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی آج خوشی والی خبر ہے، اس کو آج کسی خوشی کی حالت میں ہے۔ تو امام اسی چیز کو بیان فرماتے ہیں، امیر المومنین ہم متوجہ کر رہے ہیں کہ کئی دفعہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ بات نہ کروں، ذکر نہ کروں، لیکن اچانک وہ باتوں میں بیٹھے بیٹھے کسی محفل میں بے توجہی میں بات کر جاتے ہیں۔ اسی چیز کی طرف امام ہمیں متوجہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ کسی کیفیت کو انسان چھپانا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن چہرے کے اثرات اور زبان سے وہ بس بے ساختہ اس چیز کا وہ ذکر کر بیٹھتا ہے۔ قرآن کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بہت سارے مقامات پر مومنین کی حالت کو جو بیان کیا ہے، منافقین کی کیفیت کو جو بیان کیا ہے، تو کافی آیات اس صورتحال کی طرف جو ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ ایک مقام پہ ارشاد رب العزت ہے، وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ۔ سورہ محمد کی آخری آیت ہے۔ ارشاد رب العزت ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقین کی نشاندہی کر دیتے، پھر آپ ان کو ان کی شکلوں سے پہچان لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انداز کلام سے ہی انہیں ضرور پہچان لیں گے، اور اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ آپ ان کے انداز کلام سے ضرور انہیں پہچان لیں گے۔ ان منافقین کی حالت کیا ہے کہ وہ ان کی جو باتوں میں ان کی جو دل کی کیفیت ہوتی ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے ظاہر زبان پر کچھ اور ہوتا ہے، دل کے اندر کچھ اور چل رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، کہ آپ ان کے انداز گفتگو سے ضرور ان کو پہچان لیں گے، ان کے اندر کون سی کیفیت ہے، ان کے اندر کیا حالت ہے۔ اسی چیز کی طرف امام نے ہمیں متوجہ فرمایا، کیونکہ قرآن کی تفسیر کا نام ہے نہج البلاغہ۔ اسی چیز کو امام نے ارشاد فرمایا کہ ما اضمر احد شیئا، کہ جس کسی نے بھی کوئی بات دل میں چھپا کر رکھنا چاہی، الا ظہر فی فلطات لسانہ، وہ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے ہوئے الفاظ، وصفحات وجہہ، اور اس کے چہرے کے آثار سے نمایاں ضرور ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ بات ہمیشہ پوشیدہ رہے، کسی نہ کسی موقع پر وہ بات ظاہر ہو جاتی ہے۔ دعائے خداوند متعال سے ہمیں نہج البلاغہ کے یہ پاکیزہ کلام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا